باب السلام ہووے مواجہ شریف ہووے اکھیاں دے سامنے سوہنا صدیق ہووے اکھیاں دے سامنے سوہنا صدیق ہووے اے جنت البقیع دے اندر اے جنت البقیع دے اندر اے قبر دی تھا ہووے اجنڑی اے میری آدھی سونے دا نام ہووے اور حضرت کہ مہکی مہکی ہیں فضائیں یہ جو فضائیں مہک رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ مہکی مہکی ہیں فضائیں ارے مہکی مہکی ہیں فضائیں مہکی مہکی ہیں فضائیں مہکی مہکی ہیں اگلے جملے میں آقا کے میلاد کو ماننے والا سبحان اللہ کہے گا اگلا جملہ کہ مہکی مہکی ہیں فضائیں مہکی مہکی ہیں فضائیں مصطفیٰ نے آنا ہے ارے مہکی مہکی ہیں فضائیں مصطفیٰ نے آنا ہے مہکی مہکی ہیں فضائیں مصطفیٰ نے آنا ہے مہکی مہکی ہیں فضائیں مصطفیٰ نے آنا ہے پھر ہوگا کیا کہ مصطفیٰ کی آمد سے مصطفیٰ کی آمد سے مصطفیٰ کی آمد سے جگ نے جگمگانا ہے ارے مصطفیٰ کی آمد سے جگ نے جگمگانا ہے مہکی مہکی ہیں فضائیں مصطفیٰ نے آنا ہے اور کیا یہ لطف آئے گا چاند بھی یہ کہتا تھا کیا یہ لطف آئے گا چاند بھی یہ کہتا تھا کب تھا ارے مصطفیٰ کے ہاتھوں جبیں مصطفیٰ کے ہاتھوں اگلے جملے میں دیوانہ بولے گا مصطفیٰ کے ہاتھوں جبیں مصطفیٰ کے ہاتھوں جبیں میں نے ٹوٹ جانا ہے ارے مصطفیٰ کے ہاتھوں جبیں میں نے ٹوٹ جانا ہے اور حضرات ایک صحابی کا غائبانہ ذکر کر رہا ٹھیک ہے ایک منٹ اس کو سادہ کر ایک صحابی کا غائبانہ ذکر کروں گا لیکن میں نے ان کا نام نہیں لینا لیکن میں پہلا جملہ پڑھوں گا اور مجھے اتنی امید ہے کہ مجمع ہو مومنوں کا مومن بھی اوریجنل ڈپلیکیٹ نہیں اوریجنل مومنوں کا مجمع ہو اور میں پہلا جملہ پڑھوں گا اور مومن پہنچ جائیں گے کہ میں کس صحابی کا ذکر کر رہا ہوں میں نے نام بھی نہیں لینا اگر پہلا جملہ پڑھوں آپ پہنچیں اور پھر ذرا پہنچ کے سبحان اللہ آئے اور ایڈوانس میں اتنا بتا دوں کہ اس صحابی کے نام پر بندہ بہادر بولتا ہے بزدل بندے کا کام نہیں ہے اب جملہ پڑھوں اور بہادر بندہ گرج کے بولے گا توجہ ایک پس منظر میرے آقا اعلان فرماتے ہیں ایک پس منظر آقا دیکھتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ آیا ہے تو آنے دو راستہ نہ روکو تم
ایک شخص تلوار لہراتا ہوا حضور کے دربار میں آ رہا ہے. حضور کے سیکورٹی گارڈ, حضور کے پہرے دار, حضور کے وفادار صحابہ اکرام آگے بڑھتے ہیں اس شخص کا راستہ روکنے کے لیے, لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ آیا گے تو آنے دو, راستہ نہ روکو. تم کیوں؟ آقا فرماتے ہیں کہ رب سے میں نے مانگا ہے, رب سے میں, اگلے جملے میں ہر بندہ نہیں, بندہ بہادر بولے گا, رب سے میں نے مانگا ہے, رب سے میں نے مانگا ہے, اب عمر نے آنا ہے. ارے رب سے میں نے مانگا ہے, رب سے میں نے مانگا ہے, اب عمر نے آنا ہے. مہکی مہکی گئے فضائیں, مصطفیٰ نے آنا ہے. اور پوچھا ایک صحابی نے, صدیق کیا تو لایا ہے؟ میرے آقا نے اعلان فرمایا, کوئی اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا کر لایا ہے, کوئی اونٹ لایا ہے, لیکن صدیق اکبر کا جواب سنیے کہ پوچھا ایک صحابی نے, صدیق کیا تو لایا ہے؟ صدیق اکبر جواب دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کے قدموں میں, آپ بولے نہ بولے آپ کی مرضی ہے, مصطفیٰ کے قدموں میں, مصطفیٰ کے قدموں میں گھر کا گھر لٹانا ہے. ارے مصطفیٰ کے قدموں میں گھر کا گھر لٹانا ہے. مہکی مہکی گئے فضائیں, مصطفیٰ نے آنا ہے. مہکی مہکی گئے فضائیں, مصطفیٰ نے آنا ہے. اور آخری شعر اور باکمال سے اس کلام کو اللہ نے مجھے لکھنے کی توفیق دی. میں اپنا لکھا کلام آپ بات کے نظر, اور جب میں نے آخری شعر لکھا تو میں نے اپنے ضمیر سے سوال کیا کہ عمر فاروق تو نے ان 3-4 سالوں میں کیا کیا ہے؟ تو میرے ضمیر نے مجھے جواب دیا کہ میں نے ان چند سالوں میں اپنا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیا ہے. تو پھر سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ آپ نے عقیدہ کھل کے پڑھنا سیکھا کہاں سے ہے؟ آئیے میں دلیل دینے چلا ہوں, توجہ کہ طائف کی وادی سے یہ سبق ملا مجھے کو. میرے آقا نے پتھر کھائے, بدن لہولہان ہوا, جوتے خون سے بھر گئے, لیکن حق کا نعرہ نہیں چھوڑا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ طائف کی وادی سے یہ سبق ملا مجھے کو, کیا کہ دشمنوں کے جھرے مٹ میں, دشمنوں کے جھرے مٹ میں, دشمنوں کے جھرے مٹ میں نعرہ حق لگانا ہے. ارے دشمنوں کے جھرے مٹ میں, منکروں کے جھرے مٹ میں نعرہ حق لگانا ہے. مہکی مہکی گئے فضائیں, مصطفیٰ نے آنا ہے. کہ بڑا اونچا مقام صحابہ دا, منے دیو کون منے دا, ہاتھ اونچا کرے جڑا منے دے, سارے منے دے. توجہ کہ بڑا اونچا مقام صحابہ دا, بڑا اونچا مقام صحابہ دا. میرا تعارف اگلا جملہ کہ بڑا اونچا مقام صحابہ دا, بڑا اونچا مقام صحابہ دا, بڑا عرفہ مقام صحابہ دا, بڑا اعلی
بالا مقام صحابہ دا بڑا بالا مقام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا بڑا اونچا مقام بھائی جو جو صحابہ کا دیوانہ ہے ٹھیک ہے میں کہوں گا بڑا اونچا مقام دایاں ہاتھ بلند کر کے کہنے صحابہ دا گرج کے ہاں بڑا اونچا مقام صحابہ دا جس کا ہاتھ سلامت ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا ٹھیک ہے جس کا ہاتھ نہیں ہے اس کی مجبوری ہے لیکن جس کا ہاتھ سلامت ہے یوں دایاں ہاتھ بلند کر کے صحابہ کا نعرہ گرج کے گرج کے گرج کے گرج کے گرج کے کون لگائے گا سارے لگائیں گے نا میرے ساتھ ٹھیک ہے جس کا ہاتھ سلامت ہے میں کہوں گا بڑا اونچا مقام دایاں ہاتھ تلوار کی طرح بلند کر کے کہنے صحابہ دا سینے کا دور لگا کے ہاں بڑا اونچا مقام جو جو صحابہ والا بیٹھا ہے صرف جو جو صحابہ والا ہے ان کی نظر رکھیے کس بندے کا ہاتھ نیچے اور زبان خاموش ہے گرج کے ہاں بڑا اونچا مقام فرنٹ سے لے کر آخر تک ہاتھ بلند ہاں بڑا اونچا مقام صحابہ دا بڑا اونچا مقام صحابہ دا بڑا عرفہ مقام صحابہ دا بڑا اعلیٰ مقام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا ہمیں پاگل کبو دیوانہ کبو ہمیں پاگل کبو دیوانہ کبو ساڑھے سینے چیر کے ویکھ لبو ساڑھے سینے چیر کے ویکھ لبو توجہ کہ ہمیں پاگل کبو دیوانہ کبو سانو پاگل کبو دیوانہ کبو ساڑھے سینے چیر کے ویکھ لبو ساڑھے سینے چیر کے ویکھ لبو توجہ لکھیا ہو سی نام صحابہ دا لکھیا ہو سی نام صحابہ دا لکھیا ہو سی نام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا اور قابل توجہ شیر کہ بو بکر عمیر آقا دس حسین چلو چلو جڑے حالی چوپو انہاں واسطے رعایت لیکن اگلے جملے وچ بندہ او بولے سی جیندا دل ٹھر ٹھیک اگلا جملہ سن کے دل ٹھرے ٹھر کے سبحان اللہ وے توجہ کہ بو بکر عمیر آقا دس حسین بو بکر عمیر آقا دس حسین ویکھو اج وی دوویں روزے اندر بو بکر عمیر آقا دس حسین بو بکر عمیر آقا دس حسین ویکھو اروی دوویں روزے اندر ویکھو اروی دوویں روزے اندر اب ہاتھ اٹھانا ہے کوئی جنت جے قیام صحابہ دا کوئی جنت جے قیام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا میں ہاں خادم غلام صحابہ دا مختصر شان صحابہ تو بات میں دو تترے اشعار آپ بات کے شہر مدینہ ہووے سائیں سیر نہ ہلاؤ بولو یار ہووے جیڑے آدن ہووے آکھیں ذرا سبحان اللہ شہر مدینہ ہووے شہر مدینہ ہووے روزے دی چھا ہووے شہر مدینہ ہووے روزے دی چھا ہووے اگلے جملے میں ہاتھ بھی بلند ہووے شہر مدینہ ہووے روزے دی چھا ہووے کوئی زندڑی میری
आधी सोने दा नाम होवे जिंदड़ी ए साडी आधी सोने दा नाम होवे होवे और बाबु सलाम होवे मवाजा शरीफ होवे बाबू सलाम होवे। अगले जुमले में दीवाना बोलेगा कि बाबू सलाम होवे मवाजा शरीफ होवे अखियां दे सामने सोहना सिद्दीक होवे अखियां दे सामने सोहना सिद्दीक होवे जन्नतुल बकी दे अंदर जन्नतुल बकी दे अंदर एक कब्र दी था होवे उजलड़ी ए मेरी आधी सोने दा नाम होवे होवे। और हजरात आप अहबाब दी नजर एक दुआ पेश करें तुम्हारे इस इलाके दा नाम क्या है भला छंब मोड़ ठीक है छंब मोड़ दे लोगो आप अहबाब दे नजर एक दुआ ठीक है और मैं अल्लाह तो दुआ करे सा कि या अल्लाह उस दुआ दे आमन ते इस मजमे में जेड़ा बंदा जितनी मोहब्बत और बुलंद आवाज ना सुभान अल्लाह आखे उतना जल्दी इस दुआ ने उस बंदे दे हक विच कबूल फरमा। हुन दुआ सुननी है और तड़प के सुभान अल्लाह दे और उलमा को तुसा सुनदे हो कि अल्लाह मुसाफिर दी दुआ कबूल करेंगे ठीक मैं मुसाफिर आप बाप में दुआ या अल्लाह उस दुआ दे आमन ते जेड़ा बंदा जितनी बुलंद आवाज ना सुभान अल्लाह आखे उतना जल्दी इस दुआ ने उस बंदे दे हक विच कबूल फरमा। हुन जेड़ा उच्ची सुभान अल्लाह आखसी 2024 विच मदीने वैसी सुभान अल्लाह ठीक है ते जेड़ा जिक्की सुभान अल्लाह ची 2070 इस वैसे हुन फैसला तुम्हारे हाथ च हुन मंजना या 40 साल बाद अगर हुन मंजना होसी तो शर्मा के नहीं गरज के सुभान अल्लाह तवज्जो के मदीने दी अजान होवे कोई मदीने दी अजान होवे माह रमजान होवे कोई मदीने दी अजान होवे। अगले जुमले में कोई बदकिस्मत बंदा अपना हाथ नीचे और जुबान खामोश रखेगा तवज्जो कि मदीने दी अजान होवे माह रमजान होवे मदीने दी अजान होवे माह रमजान होवे कोई बंदा होवे छंब मोड़ दाते सोने दा मेहमान होवे कोई बंदा होवे मुल्तान दाते सोने दा मेहमान होवे कोई बंदा होवे छंब मोड़ दाते सोने दा मेहमान होवे रोजे दी छां तल्ले रोजे दी छां तल्ले साडी गुजरान होवे जिंदड़ी ए मेरी आधी सोने दा नाम होवे। और आखिरी शेर और मेरा पसंदीदा शेर ठीक है और इस शेर नु मैं माइक तल्ले करके बगैर माइक तो शेर पढ़ना सिर्फ छंब मोड़ वाले दी उच्ची सुभान अल्लाह सुनन वास्ते ठीक है। और पहला जुमला मुकम्मल करा और जरा सुभान अल्लाह दी छल आवे तवज्जो कि उमर विच उमर होवे चलो जेड़े हाली कंजूस हो अगले जुमले में सखी बन के बोलने कि उमर विच उमर होवे कोई उमर विच उमर होवे। अगले जुमले में उच्ची सुभान अल्लाह आख के उन्हां को पैगाम देवणे के समझण वाले तवज्जो कि उमर विच उमर होवे कोई उमर विच उमर होवे दिल विच अली होवे और जेड़ी हाली भी ये कड़ियां बदियां हुई अगले जुमले विच कड़ियां भी टूट सन दुए हाथ बुलंद हो सन आखिर तक तवज्जो कि उमर विच उमर होवे ते दिल विच अली होवे उमर विच उमर होवे। अगले जुमले में तुसा मुंह ते हाथ रखो मैं सुभान अल्लाह नहीं आखनी लेकिन सुभान अल्लाह सी तवज्जो कि उमर विच उमर होवे ते दिल विच अली होवे उमर विच उमर होवे ते
دل وچ علی ہووے او جداں میری روح نکلے سامنے نبی ہووے او جداں ساڈی روح نکلے سامنے نبی ہووے اکھیاں دے سامنے حضرت عثمان ہووے جندڑی میری آدھی سونے دا نام ہووے ول ساڈے ملتان دا ایک شاعر جناب شاکر شجابادی صاحب انہاں دا نام سنا تساں سنا نا وہ مدینے دی یاد وچ ایک ربائی لکھ دین سناواں جڑا دن سناواں آکھو سبحان اللہ میں شان مدینہ تے بڑی با کمال ربائی گلے تھام کے ربائی سننی مدینے دی یاد وچ لکھ دین وعدے کہ میرا مالک دے توفیق میں کو توجہ کہ میرا مالک دے توفیق میں کو میرا مالک دے توفیق میں کو میں بن کے تیرا گھر دیکھا رلی ملی سرائکی نہیں میرے ملتان دی پیور اوریجنل سرائکی کہ میرا مالک دے توفیق میں کو میرا مالک دے توفیق میں کو میں بن کے تیرا گھر دیکھا ایک دیکھا رونق کعبے دی دوجا مدنی سائیں دا در دیکھا دوجا مدنی سائیں دا در دیکھا وہ جیویں لوگ کریں دے عمرائن جیویں لوگ کریں دے عمرائن میں بھی عمرہ کر دیکھا امت شاکر بخشش تھی پوے تیرے یار دے در دے مر دیکھا تیرے یار دے در دے مر دیکھا بل میں کیوں نہ آکھا کہ ساکوں آشیرے گن مٹھے مدنی دے بل ساکوں آشیرے گن مٹھے مدنی دے میں کوں آشیرے گن مٹھے مدنی دے ساڑے حال دے کرم ہزار حسین صدیق عمر عثمان و علی ساڑے حامی چارے یار حسین ساڑے حامی چارے یار حسین اور ہوسی کہر دی گرمی دی ماشین ہوسی کہر دی گرمی دی ماشین اڈو جلوہ گر سرکار حسین ہوسی کہر دی گرمی دی ماشین اڈو جلوہ گر سرکار حسین او جندے شاگر سے گرے گاندے ہاں اندے لب گل سن بیڑ پار حسین اندے لب گل سن بیڑ پار حسین بل میں کیوں نہ کھاں کہ ایک ہی نعرہ آخر میں محبت سے نعرہ کہ ایک ہی نعرہ ایک ہی آواز ایک ہی نعرہ ایک ہی آواز ختم نبوت زندہ آباد میری حاضری مکمل آخر میں حضور کی ختم نبوت کے لیے دایاں ہاتھ بلند کر کے زندہ آباد کا نعرہ گرج کے کہ ایک ہی نعرہ ایک ہی نعرہ ایک ہی آواز ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد نہیں بھائی ختم نبوت کے محافظ ہماری تاریخ یہ ہے کہ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا ذرا اس تاریخ کو دہرائیے دایاں ہاتھ بلند کر کے ایک مرتبہ زندہ آباد کا نعرہ سینے کا دور لگا کے کرے کہ ایک ہی نعرہ ایک ہی نعرہ ایک ہی آواز ختم نبوت ایک ہی نعرہ ایک ہی آواز ختم نبوت زندہ آباد ایک ہی نعرہ ایک ہی آواز ختم نبوت زندہ آباد اور علماء دیوبند کا منشور کیا ہے کہ ملت کو جگا کر دم لیں گے ملت کو جگا کر دم لیں گے باطل کو بھگا کر دم لیں گے ملت کو جگا کر دم لیں گے باطل کو بھگا کر دم لیں گے کیونکہ عزم ہمارا عزم ہمارا عزم ہمارا ہے فولاد ختم نبوت
ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ایک ہی نعرہ ایک آواز، ختم نبوت زندہ باد۔ اب آخر میں میرے ساتھ ذرا دو مرتبہ زندہ باد زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے۔ میں کہوں گا تاجدار ختم نبوت مجاہد بندہ دو مرتبہ ہاتھ بلند کر کے زندہ باد کا نعرہ لگائے گا کہ تاجدار ختم نبوت۔ بھائی آپ کی آواز ان کے ایوانوں تک جائے، ٹھیک ہے؟ ذرا سینے کا زور لگا کے ہمارے لاہور کے ایک بزرگ ہیں حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں نے حضرت کا ایک کلپ سنا تو حضرت نے فرمایا، یہ ان کے لیے بول رہا ہوں جو ابھی تک چپ بیٹھے ہیں اس طرح کر کے، ٹھیک ہے؟ میں نے حضرت کا کلپ سنا تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنی زندگی میں اگر ایک مرتبہ بھی حضور کی ختم نبوت کا نعرہ دل سے لگایا تو اس کی جنت پکی ہے۔ اب آپ کو جنت اتنی سستی مل رہی ہے، اب کوئی بندہ ضد نہ بنائے، حضور کی ختم نبوت کے لیے اسٹیج پر موجود ہیں، مجمع میں موجود ہیں، ذرا دو مرتبہ زندہ باد کا نعرہ ہاتھ بلند آواز بلند کر کے کہ تاجدار ختم نبوت، ہاتھ بلند آواز بلند مجاور نہیں مجاہد بن کے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔